تو آج کے ولاگ کا ہم کرتے ہیں آغاز۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ آج کچھ نیا جو ہے نا وہ میں لے کے آؤں، اور آج میں نے لیا ہے عبداللہ صاحب سے ٹائم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ ولاگ ہوگا نا اس میں پھر بھی میں پہنچا ہوں عبداللہ ہاسپٹل اور جا کے ان سے ملتے ہیں۔ میرے خیال میں پیشنٹ آئے ہوئے ہیں، وہ پیشنٹ چیک کر رہے ہیں اندر بھی۔ آج ہم صحت کے چند مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ آج جس مسئلے کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے خوراک کے مسائل۔ خوراک کے مسائل کو اگر عمومی طور پہ تقسیم کیا جائے تو انہیں مندرجہ ذیل چیزوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ خوراک کی تبدیلی اور خوراک کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل۔ اب خوراک کی تبدیلی ایک بہت اہم قسم کا مسئلہ ہے جو کہ عمومی طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ خوراک کی تبدیلی کیا ہے۔ خوراک کی تبدیلی یہ ہے کہ پہلے جو خوراک ہم استعمال کر رہے تھے، جیسے گندم، اگر گندم کی پہلے کی استعمال دیکھی جائے تو چکی میں پیسا جاتا تھا، وہ چکی جو تھی وہ گندم کو اس کے بھوس، اس کے رفیج، اس کے فائبر کے سمیت پیس دیتی تھی۔ اب فائن آٹے کا کانسیپٹ آ گیا، مشینوں نے، جدید مشینوں کی وجہ سے آٹا انتہائی فائن ہو گیا۔ پھر اس کو روٹی سے بریڈ، ڈبل روٹی، کیک، برگر، اس طرح کی چیزیں بھی اس سے تیار کر دی گئی۔ اب خوراک جو ہے وہ سخت سے نرم کی طرف چلی گئی۔ اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو پہلے دیسی مرغا استعمال ہو رہا تھا، اب برائلر فارمی مرغا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مرغا گلایا ہے۔ پہلے گلانے کے لیے لوگوں کے پاس پریشر کوکر نہیں تھے، کھلے برتن میں گلایا جاتا تھا، تو بہت دیر لگانے کے باوجود وہ گوشت گلتا نہیں تھا۔ اب دیکھیں تو اب ریڈیلی گلا ہوا ہے۔ پہلے گنڈیریاں یا گنا عام طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، اب اس کا جوس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ خوراک کی تبدیلی ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ عمومی طور پہ جیسے ایک مسئلہ بہت سے پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے بچوں کے اب دانت نہیں گرتے۔ کیوں نہیں گرتے؟ سخت غذا استعمال نہیں کرتے۔ پہلے تو لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے، لیکن اب ان کے دانت گندے رہنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سخت غذا دانت کو گھس دیتی تھی، اب ایسی غذا استعمال نہیں کی جاتی۔ تو یہ وہ غذا کی تبدیلی ہے۔ دوسری، غذا میں غذائیت کی مقدار، کوالٹی آف فوڈ، سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو پہلے دودھ کا استعمال بے تحاشا تھا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور پالا جاتا تھا اور اس سے 7-8 لیٹر، کوئی کمزور سے کمزور بھینس بھی اسی گھر میں 7-8 لیٹر دودھ لازمی دیتی تھی۔ اب وہ 7-8 لیٹر دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، بلکہ ان کے گھر کے استعمال کے لیے تھا۔ 7-8 لیٹر دودھ کا مطلب ہے گھر میں اگر 8 یا 9 لوگ ہیں تو 1 لیٹر یا پونا لیٹر فی بندہ، وہ اسے پیتے بھی تھے، اس سے گھی بھی تیار کرتے تھے، اس کا مکھن بھی تیار کرتے تھے، اور وہ کسی نہ کسی فارم میں بچ جانے، اب گھی بچ گیا ہے تو اس کی کوئی پنجیری، کوئی دال، کوئی حلوہ، کسی نہ کسی فارم میں وہ اس کو کنزیوم کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہتی تھیں، ان کے اندر کیلشیم کی مقدار پوری ہوتی تھی۔ آج اول تو دودھ موجود نہیں، اگر موجود ہے کوئی لیتا بھی ہے تو 2 لیٹر 1.5 لیٹر، گھر میں بندے وہی 8 فی بندہ پاؤ دودھ آ جاتا ہے۔ اس پاؤ دودھ میں بھی پانی کی مقدار، اس میں ملاوٹ، سفید رنگ، پاؤڈر کا دودھ، آل پر ڈبے کا دودھ، بہت سارے مسائل۔ ان سب مسائل میں جو کیلشیم، خوراک کی غذائیت کی کمی، یہ بھی ایک سنگین مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، عموماً لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ کچھ کھاتا نہیں۔ اب ایسے بچے کمزور ہوتے ہیں، پڑھائی میں بھی کمزور رہتے ہیں، کھیل ورزش وغیرہ نہیں کر پاتے۔ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہماری بیکری آئٹم اور یہ لیز، اس طرح کے چپس اور اس طرح کی چیزیں، کولڈ ڈرنکس، ٹافی، ان کا استعمال۔ اگر آپ ایک عام بچے کی خوراک کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بچہ جو گروئنگ ایج میں ہے وہ دن میں 4 سے 5 وقت کھانا کھاتا ہے، جبکہ ایک بڑا آدمی 3 وقت میکسیمم کھانا کھاتا ہے۔ اگر وہ 2 وقت پہ بھی اپنی بھوک کو لے کے آنا چاہتا ہے تو بھی لا سکتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ناشتہ صبح دیر سے کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ دن کا کھانا لیٹ کھاتے ہیں یا رات کا کھانا ہی ایک وقت میں کھاتے ہیں، جبکہ بچے دن میں 4 سے 5 مرتبہ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اب وہ
4 سے 5 دفعہ کھانا نہ بننے کی وجہ سے وہ اس کی کمی کو کہاں سے پورا کر رہا ہے؟ وہ دکان کے سامان سے پورا کر رہا ہے۔ مثلاً وہ دکان پہ جاتا ہے، لیز کھا لیتا ہے، بسکٹ لے لیتا ہے، چپس لے لیتا ہے، ڈرنک لے لیتا ہے، ٹافی لے لیتا ہے، کوئی ایسی چیز۔ اب اگر وہ اس بریک میں فروٹ لے گا تو آپ خود کوشش کر کے دیکھ لیں، دن کو صبح ناشتہ کریں، 12-1 بجے آپ 2 پھل کھا لیں، آپ کی بھوک مزید تیز ہو جائے گی، وہ آپ کی بھوک کو بڑھائے گی۔ لیکن اگر وہ بچہ یا آپ خود جا کے کوئی ایسی بیکری کا آئٹم لے لیں گے، چپس لے لیں گے، تو وہ آپ کی بھوک کو مزید کم کر دے گا اور آپ کھانے کے ٹائم آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ تو آپ نے اس بھوک کو ایسی چیز سے بھر لیا جس چیز میں غذائیت نہیں ہے، اب نہ اس میں کیلشیم ہے، نہ اس میں وائٹامنس ہے، نہ اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ضرورت ہے۔ نتیجتاً آپ کا بچہ کمزور ہو جائے، اس کی گروتھ نہیں ہوگی آپ کو، اور جو گروتھ اس عمر میں رہ جائے گی وہ پھر کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ غذائیت سے متعلق انفارمیشن ہے جو کہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اب ان مسائل کا حل کوشش کریں، دودھ کا استعمال بہتر بنائیں، پرانی غذاؤں کو واپس لے کے آئیں، کوشش کریں جیری، پنیر، اس طرح کی جو چیزیں پہلے گھروں میں تیار کی جاتی تھیں، حلوے، ان کو لازمی کھائیں۔ کوشش یہ کریں کہ بچے کو بیکری اور دکانوں کی چیزوں کو کھانے سے منع کریں یا روکیں، اس کی جگہ اس کے متبادل فروٹ کو دیں، یا کوئی کباب یا اس طرح کی چیز جو کہ فوری طور پہ تیار کر لی جائے، تل کے ماں دے دے، اور دن میں اپنے بچے کو 4 سے 5 ٹائم کا کھانا پلان کریں، 3 وقت کا کھانا۔ شکریہ، امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن سے ماؤں کو اور والدین کو اپنے بچوں کے سلسلے میں کافی مدد ملے گی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اسی طرح کی مزید معلومات بھی آپ کو زہیر بھائی لے کے آتے رہیں گے۔ میں ان کی کاوشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔